کہ آپ اگر کسی کلیسا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی مورتی، کوئی تصویر عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ تصاویر ہیں جو منع کی گئی ہیں، جو تعظیم کے لیے ہوتی ہیں، ان کے سامنے آپ جھک نہیں سکتے۔ آپ بتائیں امریکہ میں، اس کے علاوہ جرمنی میں مسلمانوں کے پاس تو مسجدیں چھوٹی تھی، کرونا کے دنوں میں سوشل ڈسٹینسنگ والا جب ایشو چلا تو چرچ کھولے گئے، بلکہ امریکہ میں تو ایک چرچ ایسا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی کروڑوں روپیہ، وہاں کے ملینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں اس کو بیک وقت اس قابل بنانے کے لیے کہ وہاں پہ وضو خانہ، ٹوائلٹس بنے ہو کہ وہ مسجد اور کلیسا دونوں کے طور پہ استعمال ہو سکے۔ کہ میں جالس ہوں آسمانوں کے اوپر، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی تہوں میں، اپنے ساتھ کسی خدا کو برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یار پھر ہم کس خدا کو مان رہے ہیں؟ یہ خدا کہاں ملتا ہے جو جالس گاڈ ہے؟ پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اسلام کا نیگیٹو تعارف ہوا، الٹیمیٹلی توحید کے تعارف نے اسے مسلمان ہونے پہ مجبور کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح فرشتوں پر ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں پر ایمان۔ ہاں، جو ہم کہتے ہیں ٹیمپر ہوا، لیکن ٹیمپر ہونے سے ان کا احترام ختم نہیں ہوگا۔ ایز فار ایز، میں آپ کے کیمرے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج بھی الہامی کتابیں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، توحید میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ انجینئر صاحب، سوال مذاہب عالم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ دیگر کتب پہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توریت کو نہیں مانتے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم توریت کو، زبور کو، انجیل کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً ایمان تقاضا کرتا ہے اس پہ عمل کرنے کا۔ تو ہم کیا ایک مسلمان توریت کا مطالعہ کر سکتا ہے، اسے پڑھ سکتا ہے، اس کی کسی بات کی گواہی دے سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، پہلے قرآن پڑھ لے، اچھا، تاکہ اسے ٹچ سٹون پتا چل جائے عقائد کا۔ سورہ ال عمران کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی کیا قرآن سے پہلے، اور اب الفرقان کی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ یہ المہیمن ہے، یعنی ان کے اوپر نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر۔ مراد کیا کہ اگلی الہامی کتابیں جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں آپ ان سے لیں گے، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ٹیمپر ہے۔ وہ سورہ ال عمران میں، سورۃ البقرہ میں ہے کہ لوگوں نے دنیا کے معاوضے کے عوض اللہ کی کتاب کو بدلا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ بھی کتاب بدل جانی تھی، مفہوم تو اس کا بھی انہوں نے بدل دیا ہے۔ ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے۔ مفہوم بدلا ہوا ہے، تبھی تو تفسیریں الگ لکھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ ٹیکسٹ اللہ نے چونکہ گارنٹی کر دیا تھا، اور وہ بھی ختم نبوت کی وجہ سے کیا۔ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو اس کا بھی پروٹوکول اگلی کتابوں والا ہونا، یعنی یہ ختم نبوت کی طرف دلیل بھی ہے۔ جی دلیل ہے، کیونکہ اگلی جب کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی تو نیا اب نبی دنیا میں آ جاتا تھا۔ اب اگر کتاب ٹیمپر ہوگی تو ہم سب جنتی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں میرے سے تو دین ہی نہیں صحیح پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے اپنے ذمہ لے لیا، اور الحمدللہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے نگہبان ہے اگلی کتابوں پر بھی۔ آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو کرائٹیریا پتہ چل جائے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا۔ اس کے بعد آپ تورات بھی پڑھیں، انجیل بھی پڑھیں، اور جو چیزیں اس کی قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں، جو اس کے مطابق نہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو قرآن اور تورات دونوں میں آئیں گے، مثلاً قصہ آدم اور ابلیس، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پورے کے پورے واقعات، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک جگہوں پہ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ وہ غلطیاں اور وہ گستاخیاں جو آج کی تورات کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ٹیمپر ہو چکی ہے، تعریف ہو گئی ہے، قرآن میں تو وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ مثلاً لوط علیہ السلام کا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک اسکینڈل لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور کہا اس سے آگے ان کا معاملہ چلا نسل والا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جتنی غیر شائستہ گفتگو ہوئی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو خطرناک ترین ہے وہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی اوریہ نامی ایک صحابی تھا، اس پہ عاشق ہوئے اس کی بیوی پہ، اور اس کو انہوں نے آگے میدان جنگ میں قتل کروا دیا، اور پھر اس سے خود شادی کر لیا۔ اس طرح کے اخلاق سوز واقعات انبیاء کرام کے کریکٹر میں فٹ ان نہیں بیٹھتے۔ تو قرآن حکیم الحمدللہ وہ تعارف کروا رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو باقی ان کا تعارف بنتا ہے، اور یہ جو باقی الہامی کتابیں چونکہ یہ ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ واہ، خوبصورت۔ اچھا، میں گزر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، مگر آپ کی بات سے ایک سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آن دا اسپاٹ ہے۔ آپ چونکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کا دفاع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے قاری بھی ہیں،
اس کے ناشر بھی ہیں، انہی سے آپ دین کو صحیح معنوں میں پہنچاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں نے مولانا میں کیا جس میں ایک حضرت ایک صاحب بہت قابل احترام ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ گستاخی تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتب میں موجود ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیوں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ہم کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں اس سوال کے دو جوابات ہیں۔ ایک تو میں اپنے حوالے سے دوں گا کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ اگر اسے کوئی توہین رسالت یا توہین بنو امیہ، اور بنو امیہ سے مراد ادر دین عثمان ابن عفان اور عمر بن عبدالعزیز شمار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ تو توہین کے اوپر ہمیں فخر ہے۔ اگر بخاری اور مسلم میں کوئی چیز آئی ہے وہ تو نبی اسلام کے فرامین ہے۔ اور اگر اس توہین سے مراد کوئی وہ لے رہا ہے جو کہ شیعہ علماء لیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے حوالے سے ایسے واقعات موجود ہیں جن کے اوپر گرفت ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ واقعات سامنے لے کے آئیں، ہم اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کی کتابوں سے واقعات نہیں نکالیں گے، ورنہ اگر ہم وہاں سے نکالیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ نکال سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ صرف یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے اصول محدثین پہ یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ آپ صحیح بھی مانتے ہو۔ تو ہم ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ کرتے ہوئے ہم قرآن سے اسی قسم کے واقعات نکالیں گے، اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن کے اندر جو یہ واقعہ آیا ہے اگر یہ اخلاق سوز نہیں ہے جی تو صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں کوئی واقعہ آ گیا آپ اسے اخلاق سوز کہیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر حضرت موسیٰ اور خضر والا واقعہ، یہ لفظ ہے خضر، یہ اگر بخاری میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا، ان سب نے کہنا تھا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کا استاد جو کہ خود بھی پیغمبر ہے خضر، وہ دوسرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں ایک بچے کی گردن مروڑ رہا ہے جس نے ابھی بڑے ہی ہونا تھا اور پھر اس نے کرنا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو رہی ہے۔ شیعہ کے آگے بڑا ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے نا صفت عدل کا، یہ صفت عدل چیلنج نہیں ہو رہی اس کے اندر کہ ایک بچہ جو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اسے پہلی گردن مروڑ دی ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن تو تب ہونی تھی جب بڑا ہوتا اور ایکٹیویٹی پرفارم کرتا۔ تو ان سارے واقعات، اس قسم کے جو واقعات ہیں، اس کی تعبیر پتہ کیا کریں گے کہ نہیں اگر وہ بڑا ہوتا تو یہ کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہونے دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک والدین کے پروٹوکول کی وجہ سے اسے نئی اولاد دینی تھی، تو اس کے بچے کو بچپن میں مار دیا، اور وہ جو خضر نے وہ جو ڈیوٹی پوری کی وہ اسرائیل کی پوری کی، وہ اللہ کی ڈیسٹنی میں پہلے ہی اس کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی۔ یہ ساری کی ساری کرالوجیز بنائیں گے، آپ 50 کرالوجی بھی بنا لیں، اس کو آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جائیں اس واقعے کو، وہ پہلا سوال ہی عدل کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے کہ ایک بچہ ابھی بڑا ہوا ہی نہیں، اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو اس نے ابھی گناہ کرنا تھا ابھی کیا نہیں ہے، گردن مروڑ دی ہے۔ اس کا جواب صرف ہم آپ کو دیں گے کہ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کسی شخص سے بچپن میں اولاد چھین لی گئی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اولاد بڑی ہو کر اس کے لیے وبال جان بنتی، اسے بھی جہنم تک پہنچا دیتی، اس لیے اللہ نے لے لی ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اولاد دے دی۔ یہ پورا جو واقعہ ہے نا یہ آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ جو صفت عدل والا ایشو جو شیعہ نے اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ پہ عدل کرنا واجب ہے، اس میں تو پھر یہ فٹنگ اس اصول اور مبادی کے اوپر نہیں بیٹھے گا، لیکن یہ بھی مانیں گے جو کہ قرآن کے اندر ہے اور اس کی تعویل کریں گے۔ اس طرح بخاری اور مسلم میں بھی جو واقعات آتے ہیں ان کی تعویل کی جائے گی۔ مجھے بتائیں اگر آپ کو انسانی شکل میں آ کے جبرائیل یہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں، سیدہ مریم کو دی نا بشارت، اس کے بعد کیا یہ جواز بنتا تھا کہ سیدہ مریم جب پریگننٹ ہوئی ہیں اور بچہ لے کے آئی ہیں انہوں نے پتا کیا جملہ بولا ہے، کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا۔ کیوں بھائی نسیم منسیہ؟ تمہیں تو جبرائیل نے بشارت دی ہوئی ہے، تمہیں تو خوش ہو کے جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں، یعنی مجھے اگر یہ ہو میں تو اس طرح ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا۔ ایک طرف جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے رہا ہے اور بتایا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو تو خوشی کے مارے بھولے نہیں سمانا چاہیے، الٹا وہ کہہ رہی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی۔ کیوں کہا؟ انسانی تقاضا ہے۔ یہی بات اگر بخاری میں لکھی ہوتی ہے انہوں نے کہنا تھا دیکھو سیدہ مریم پہ جھوٹ باندھ دیا انہوں نے، مریم کو تو جبرائیل بشارت دے رہا تھا، یہ کہتے، اور یہ میں پھکیاں صرف شیعہ کو نہیں دے رہا، منکرین حدیث کو بھی دے رہا ہوں، یہ ایک تیر سے میں دونوں کو علمی جواب دے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا تھا کہ اللہ کا پیغمبر اس کی پیدائش اس عورت کے ہاں ہونے والی ہے اور پہلی بشارت مل گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ رو رہی ہے اور وہ ڈرتی ڈرتی وہاں جاتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے دعا کی، اللہ نے
بشارت دی، دے دی، کہا نشانی، کہا کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کرو گے مگر صرف اپنے اشاروں سے. اچھا ہو گیا. تو جب فرشتے نے آ کے بشارت دی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں. مجھے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ چاہے تو بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. ایک انسانی تقاضا، انسان کو ہمیشہ کیوریوسٹی رہتی ہے، یار یہ کیسے ہوگا، کوئی نئی بیوی آئے گی. اب یہ میں تعویل کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں یہ تعویل لکھی ہوئی، یہ میں تعویل کر رہا ہوں. یا یہی بیوی اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صحیح کر دے گا، یہ تو مطلب اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں وہ فرشتے نے بھی جستا جواب دیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ تو بھی تو زکریا کوئی شے نہیں تھا، اللہ نے تجھے بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں آئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مذاق اڑانا، دیکھو جی پیغمبر کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے کہ وہ دعا مانگے اور قبول ہو جائے اور آگے سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں جو 2 کبوں کا واقعہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، پہلا قتل تھا کہ اس میں نے لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ میں 2 کوے بھیجے، اور پھر فل ان دی بلینکس ہے، وہ تورات میں پوری تفصیل موجود ہے، لیکن وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کیونکہ اینڈ پہ وہ جملے بولتا ہے کہ میں تو کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا. اس کا مطلب ہے جو تورات میں اور اسرائیلی روایتوں میں آیا کہ وہ جو کوے لڑے ان میں سے کوا مرا، دوسرے نے اس کی قبر چونچ سے کھودی اور اسے دفنایا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز فٹ ان نہیں بیٹھتی کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا. یہ الفاظ تو قرآن میں تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. اب یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا جی یہ کوے کہاں پائے جاتے ہیں جی جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، یہ تو ہے ہی لاجیکل واقعہ ہے. جسے وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندروں نے سنسار کیا تھا، تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی جہاں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جس جنگل میں، وہاں پہ یہ والے بندر بھی پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں. مثلا موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کو بشارت دی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، اپنے پانی میں ڈال دینا سب کچھ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا پھر انہیں قتل کر دیتے تھے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں نہیں قتل کیا؟ یہ کہیں گے جی پانی میں بہا دیا. مسنگ لنکس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، بھائی پانی میں تو بہا دیا، لیکن وہی عورت واکنگ ڈسٹینس پہ فرعون کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں کہ جہاں یہ دودھ. اچھا یہ دودھ والا معاملہ آج کے دور میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ادویات ہیں، اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ویسے یہ ماں موسیٰ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے مریم جو وہاں اس فرعون؟ نہیں وہ تو بہن نہیں ہے نا، وہ کہتی ہے میں خبر دیتی ہوں ایسے گھر کی. اچھا اب وہ جو خبر دی اس گھر کی، اس گھر والے سے کہیں فرعون نے نہیں پوچھا کہ بھائی تیرا دودھ کہاں سے اتر آیا، تیرا بچہ کدھر ہے جو پیدا ہوا تھا، وہ کدھر غائب کیا، کہ یہ وہ بچہ تو نہیں. اب یہ سارے مسنگ لنکس ہیں، کس طریقے سے ان کی عقل معاف ہوئی. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم فل ان دی بلینک خود کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی موجزانہ معاملہ کر دیا ہے کہ ان کی عقل جواب دے گی، اس طرح ان کا دھیان ہی نہیں گیا، لیکن قرآن میں تو نہیں موجود نا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ فٹ ان بٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح احادیث کے معاملے میں بھی تعویلات، ہاں جہاں 180 ڈگری آ جائے اسٹیٹمنٹ وہاں تعویل نہ کریں. 180 ڈگری یہ کہ قرآن ایک بات کر رہا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ کوئی اور بات ہو رہی ہو، پھر 180 ڈگری ہوگی. اگر قرآن اس بات میں خاموش ہے اور سنت اس کی تفصیل کو بیان کرتی ہے، مثلا قرآن میں یہ تفصیل نہیں آئی کہ یہ واقعہ موسیٰ اور خضر کا کیوں ہے، لیکن بخاری میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. یہ بات تو ٹھیک کی تھی انہوں نے، وقت کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس حیثیت کے مطابق یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کریں. لیکن آپ میرا تعارف کرواتے ہیں، میں جواب میں پہلا جملہ کیا بولتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد دروشی پڑھ کے پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں. خدا کو شامل کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. ہمارے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ اوور لک ہو گیا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہی نہیں آئی. تو قرآن میں آیا کہ نبی کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا میں یہ کام کل کروں گا سورۃ الکہف میں، جب تک انشاءاللہ نہ کہیں. عمر کی تعلیم ہوگی. تو اس طرح کے معاملات جو بشری تقاضے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء فرشتوں کی طرح نہیں ہے معصوم، نہ وہ روبوٹ ہیں. ان کے اندر شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں. انبیاء کی عصمت میں اور فرشتوں کی عصمت میں بھی فرق ہے. شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا خیر ایسا غالب کرتا ہے کہ ان کا شر ختم ہو جاتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام جب معراج پہ جانے لگے تھے تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کا سینہ چاک کر کے تو دل میں سے وہ لوتھڑا نکالا گیا اور کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا. 12 سال کی عمر میں بھی آپ کا اس طرح کا سینہ چاک ہوا. اس طرح کے سارے معاملات
تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ اس کو گستاخی نہ بنا لے، کوئی اور معاملات نہ لے کے چلے. یہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں اور ان کے اوپر گستاخی کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگانا یہ بڑا آسان کام ہے. ہم سے بھی کوئی آ کے پوچھے تو ہم بتائیں گے بھائی یہ اس طرح کی بات یہ کیوں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا، ہم اقوام عالم اور مذاہب عالم کا دورہ کر رہے ہیں. ایک مسلمان عیسائی کلیسا گھروں میں، چرچ میں ان شارٹ جا سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، وزٹ کی حیثیت میں جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کر سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہم کہتے ہیں جی مسیح برادران یا اس کے علاوہ دیگر اہل کتاب ہیں، تو کیا اہل کتاب کے ساتھ مل کے عبادت ہو سکتی ہے اپنی اپنی؟ ساتھ مل کے تو نہیں ہوگی لیکن وہاں پر تو ہو سکتی ہے، چرچ میں ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے. اگلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں صرف نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ امت جہاں چاہے نماز پڑھ سکتی ہے بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو. فزیکلی پاک ہونے کا، یہ روحانی طور پہ پاک ہونے کا معاملہ نہیں، فزیکلی پاک. اسی لیے دیکھیں نا سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ حمام کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے، وہاں دوسرے والے ایشوز آ جاتے ہیں. اس طریقے سے اونٹوں کے باڑے میں نہیں پڑھ سکتے آپ نماز، لیکن بکریوں کے باڑے میں پڑھنے کی نبی اسلام نے اجازت دے دی ہے. تو پوری زمین سجدہ گاہ ہے، اس میں آپ ظاہر ہے، لیکن اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اگر کسی کلیسا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی مورتی، کوئی تصویر عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ تصاویر ہیں جو منع کی گئی ہیں، جو تعظیم کے لیے ہوتی ہیں. ان کے سامنے آپ جھک نہیں سکتے. اس لیے آپ دیکھیں آیا صوفیہ کے اندر نماز جمعہ ہوتی ہے جی جی، اور وہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شبیہ ابھی تک بنی ہوئی ہے سیدہ مریم کی، وہ انہوں نے ختم نہیں کی. نماز کے اوقات میں اس کے آگے ایک کپڑا لٹک جاتا ہے، اس کو انہوں نے ایک میوزیم کے طور پہ برقرار رکھا ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کامن ہے، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کنسٹرکٹ ہوا ہے آیا صوفیہ. جی جی، پیدائش سے بھی، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے. اچھا، اس طرح کا معاملہ کیا ہے. آپ بتائیں امریکہ میں، اس کے علاوہ جرمنی میں مسلمانوں کے پاس تو مسجدیں چھوٹی تھی. کرونا کے دنوں میں سوشل ڈسٹینسنگ والا جب ایشو چلا جی، تو چرچ کھولے گئے. بلکہ امریکہ میں تو ایک چرچ ایسا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی کروڑوں روپیہ، وہاں کے ملینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں اس کو بیک وقت اس قابل بنانے کے لیے کہ وہاں پہ وضو خانہ، ٹوائلٹس بنے ہو کہ وہ مسجد اور کلیسا دونوں کے طور پہ استعمال ہو سکے. اور وہاں پہ جا کے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے. یہ بالکل ہونا چاہیے. ایسے کرنے سے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. اور آپ کو میں بتاؤں یورپ اور امریکہ میں اور باقی ملکوں کے اندر جہاں پہ لوگ اب آلموسٹ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، بہت کم پریکٹسنگ کرسچنز رہ گئے، وہاں تو جو وہاں کے چرچز کے جو پادری ہیں وہ اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ چرچ کو بیچتے ہیں تاکہ مسجد میں کنورٹ ہو. چلے کسی فارم میں خدا کا ذکر تو ہو رہا ہے. اور یہ تو سورۃ الحج کی 40 نمبر آیت بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو کوئی کلیسا، کوئی معبد، کوئی مسجد جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کر کے یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی. اپنے زمانے میں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، بعد میں شرک شامل ہو گیا. تو معذرت کے ساتھ شرک تو آج کل ہماری مساجد کے اندر بھی ہو رہا ہے. جب مسجد میں کھڑے ہو کر آپ اللہ کو پکارنے کی بجائے، جبکہ قرآن میں آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور آپ وہاں مرے ہوئے بابوں کو پکاریں کہ آپ ہماری جولیاں بھر دو، آپ ہمیں بچے دو. ٹھیک ہے، اب لاکھ علماء اس کی تعویل کر لیں کہ وہ تو ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کلیساؤں کے اندر شرک ہو رہا ہے تو مسجدوں میں بھی شرک ہو رہا ہے، اعلانیہ شرک ہو رہا ہے. لیکن نہ ہی مسجدیں ختم ہونی چاہیے، نہ وہ کلیسا ختم ہونے چاہیے. علمی طریقے سے ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ آج بھی اس وقت کی انجیل میں کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت ایسی نہیں ہے، نہ تورات میں نہ انجیل میں، جو یہ عقیدہ رکھتی ہو جو انہوں نے عقیدہ ٹرینٹی کا کلیم کیا ہوا ہے، یا خدا کے بارے میں جو توحید کو انہوں نے کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایز فار ایز میں آپ کے کیمرے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ آج بھی الہامی کتابیں محفوظ ہیں. اللہ اکبر، توحید میں کوئی کرپشن نہیں ہے. وہ جو کچھ ہوا وہ انبیاء کے واقعات، شریعت میں تبدیلی ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اگر توحید کرپٹ ہو جاتی نا تو مجھے بتائیں ایک کرسچن کو ہم کس طریقے سے دعوت دے سکتے تھے؟ دعوت تو ہمارے درمیان کامن ہوگی جو قرآن میں ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. قرآن اگر کہنا کامن ٹرم پہ دعوت دو تو اس کا مطلب ہے کامن ٹرم وہاں پہ بھی محفوظ ہے، یہاں پہ بھی محفوظ ہے. تو یہ کامن ٹرم ہے توحید. تو توحید، اور یہی وجہ ہے یہ آج جتنے نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ وجہ ہی توحید ہے. وہ کہتے ہیں یار
انجیل میں جو توحید آئی ہے، ایک یوتھ منسٹر تھے امریکہ کے جوشوا، اچھا ان کی آپ لائف سٹوری دیکھیں، یوٹیوب پہ رکھیے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام۔ وہ یوتھ منسٹر تھے، انہوں نے کئی زبانوں میں انجیل پڑھی ہوئی تھی، تورات پڑھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نوٹس بناتا گیا تو مجھے لگا کہ خدا تو بڑا جیلس گاڈ ہے، یہ تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ مینشن ہوتا ہے ان کے کانسیپٹ، ہاں جیلس، یہ الفاظ ہے کہ میں جیلس ہوں، آسمانوں کے اوپر، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی تہوں میں اپنے ساتھ کسی خدا کو برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یار پھر ہم کس خدا کو مان رہے ہیں؟ یہ خدا کہاں ملتا ہے جو جیلس گاڈ ہے؟ پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اسلام کا نیگیٹو تعارف ہوا، الٹیمیٹلی توحید کے تعارف نے اسے مسلمان ہونے پہ مجبور کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، میں اسی ریفرنس میں، کیونکہ پاکستان میں گاہے بگاہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ ایک چرچ کا واقعہ ہوا جس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مگر مذمت تو آپ بھی فرما رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثلا یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی، فرض کر لیتے ہیں یہ صحیح مسلم کی کتاب نہیں ہے، یہ توریت ہے، یہ انجیل ہے، یہ بائبل مقدس ہے۔ ایک مسلمان کا اس کتاب کے لیے کیا عزت اور مقام کا، یعنی اس کے لیے کیا لیول ہے؟ کیا وہ اس کا ایسے ہی احترام کرے گا جیسے وہ اپنی آسمانی کتاب کا احترام کرتا ہے؟ 100% جی بالکل۔ میں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بالکل ببانگ دہل کہوں گا کہ جس طرح ہم انبیاء میں ایمان لانے میں فرق نہیں نہ کرتے، جیزس کرائسٹ کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے۔ بالکل اس طریقے سے ہم جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح فرشتوں پر ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں پر ایمان۔ ہاں، جو ہم کہتے ہیں ٹیمپر ہوا، لیکن ٹیمپر ہونے سے ان کا احترام ختم نہیں ہو گیا، یعنی تقدس کا وہ اپنے اس کا ثبوت کیا ہے؟ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے مدرسے کے اندر بلایا ایک بدکاری کے مقدمے کے فیصلے کے۔ اچھا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے سنن نبی داؤد کے اندر۔ اچھا، نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے، آپ نے کہا کہ تورات لاؤ۔ انہوں نے چاہتے ہی آپ کو ایک بڑی گدی دی۔ اچھا، آپ گدی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد تورات لائے گی۔ جیسی تورات آئی، آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکالی، خود زمین پہ بیٹھ کے اور تورات کو اس گدی کے اوپر رکھا، یعنی پروٹوکول۔ اور پھر آپ نے پتا کیا جملہ بولا؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر۔ اللہ اکبر! ٹیمپرڈ تورات کے بارے میں یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، جو اس دور کے بڑے ناقدین ہیں حدیث کی سند کے اعتبار سے، جن کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ، یعنی سونے کے مور یہ حدیث ہے۔ اور الفاظ دیکھیں، میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر۔ یہ حدیث میں نے درجنوں دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے بیان کی، اور میں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ قرآن ہو یا باقی جو الہامی کتابیں ہیں، ان کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے، اور اسے بلندی والی جگہ پہ، خواہ تکیے کے اوپر رکھیں یا کسی ڈیسک کے اوپر رکھیں، یا آپ نے رسپیکٹ دینی ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ جڑا والا میں واقعہ ہوا، اس نے ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیے، سیدھی سی بات ہے۔ مجھے بتائیں، 6 چرچز جو گورنمنٹ کی اطلاع ہے، وہ تو 21 کلیم کر رہے ہیں جو کرسچنز کر رہے ہیں، چلے ہم محتاط کہتے ہیں 6 چرچز۔ اس کے بعد عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگانا، جو وہاں رہنے والے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی، یہ باہر سے آؤٹ سائڈر آئے تھے، وہی جو ہم نے بھرتی کیے ہوئے، جی وہی ہر جگہ جو پہنچ جاتے ہیں، وہی ایک ٹیپیکل قسم کا نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اللہ کے بندو، نہ آگے دیکھتے ہو نہ پیچھے دیکھتے ہو۔ سب سے پہلے یہ اسٹیٹ کا فیلئر کہ وہ ان کو تحفظ دینے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایز اے نیشن ہمارے سر اس وقت شرم سے جھک گئے ہیں کہ سویڈن میں ایک قرآن جلا، یہاں پہ آپ نے 6 چرچ چلا دیے، اور اس کے اندر بھی وہ جو مقدس کتابیں وہ جلی ہوئی پڑی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے۔ جی بالکل، اللہ کے نبی نے کہا میں ایمان لایا، اللہ اکبر، ٹیمپر کتاب کے اوپر کہا میں ایمان لے کے آیا۔ کیوں؟ بھر وہ ہے تو خدا کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اچھا، اب مجھے اندازہ کریں، مجھے یہ یعنی ایک بڑا اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بڑے بڑے علماء جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں عصمت انبیاء کے اور دین کے، وہ آج کی طرح ایک دو وہی حکومتی ملے آ کے بیان دے رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ بڑے بڑے نمائندہ علماء جو چیمپئن ہے اس طرح کے معاملات کے، اور ان کی جماعت نے یہ ساری برین واشنگ کی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے گن پوائنٹ کے اوپر ان سے پریس کانفرنس کروائے، ان سے مذمت کروائے۔ یہ مذمت کبھی نہیں کرتے، لا تعلقی کا اعلان کریں، پریس کانفرنس کریں، جیسے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور طاہر ایشوری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں اسے سیکنڈ کروں گا، اگرچہ میرا ان سے ایک عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ
اس مقدمے کا فیصلہ اسی چرچ میں بیٹھ کے کریں، واہ واہ، اسی بلڈنگ میں بیٹھ کے. ایک مشکل کام کوئی نہیں ہے، علامتی طور پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. مجھے بتائیں نیوزی لینڈ کا ایک واقعہ ہوا، ادھر کی پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو روگ لگا لیا، کالے کپڑے پہن لیے، تلاوت شروع ہو گئی. کتنے مہینوں تک اس عورت نے اپنے آپ کو روگ لگا کے رکھا ہے، ایک لبرل عورت. یہاں تو ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتابیں بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے. کیا ہمارا چیف جسٹس وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھے وہاں پہ عدالت لگائے، دن رات عدالتیں لگیں، اور جو مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے. ہاں، دوسری طرف جب ان عدالتوں کے اوپر برا وقت آتا ہے تو انہیں عدالت ہو جاتی ہے، یا ہمارے ریاستی اداروں کے اعتبار سے کبھی کوئی غداری وطن کے فتوے یہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جس میں ان کی عزت اسٹیک پہ لگی ہوتی ہے. 9 مئی کہہ لیں آپ، یا اے پی ایس کا واقعہ، اس وقت تو ان سب کی جو ساری کی ساری حصہ وہ جاگ اٹھتی ہے. اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے اگر ٹاپ کے 5 شرمناک ترین واقعات جنہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کیا پوری دنیا کے اندر، ان میں سے ایک ہے یہ واقعہ. ہاں جی، اور اس کی ہیٹ آپ محسوس کریں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی. جڑا والا واقعے کی بات، جی جی بالکل. اب مجھے بتائیں سویڈن میں ایک قرآن جلا ہے، اب ہم ان کو کیا کہیں؟ وہ کہیں گے بھائی اپنے گھر کی صفائی کرو. اللہ، ہم تو لبرلز تھے، انہوں نے تو تورات جلانے کی بھی اجازت دی تھی، جو ایک مسلمان نے اینڈ ٹائم پہ کہا کہ میں آپ کو میسج دینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. وہ تو کسی کتاب کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. دل بہت زیادہ دکھ گیا، افسوس کی بات ہے، اور اس پہ جتنی مذمت ہونی چاہیے اس سے زیادہ میرے خیال ہے تقاضا حکومتی نمائندوں کا، ریاست کے نمائندوں کا ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنا حق ادا کیا، میں اسی کے ریفرنس سے تمام مکاتب فکر کے سربراہ، علماء کرام، مشائخ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، فضیلت الشیخ فلاں فلاں فلاں، آپ میدان میں نکل کر آئے، کم سے کم اس واقعے کی مذمت کریں. اسلام کی آبرو کا معاملہ ہے، ریاست کی آبرو کا معاملہ ہے، ایک مسلمان کی ایمان کا معاملہ ہے. جو حدیثیں کوٹ کی گئی ہیں تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی حضور والا سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ احترام میں اپنی گدی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس کتاب کے اوپر. تو بھلا اسی تقدس اور اسی نسبت سے اس کا احترام کر لیں. اس چرچ میں نہ جانے کتنی کتابیں رکھی گئی ہوں گی، توریت، زبور، انجیل، بائبل کے نام سے. اگر آپ نے ان کو بھی جلا دیا ہے تو آپ نے یقین کریں اپنا ایمان جلا دیا ہے. میں اسی کے تسلسل کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے بات ہو رہی ہے مذاہب عالم کی. ایک مسلمان غیر مسلم کے سردار اہل کتاب کے ساتھ تو ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. اگر اس میں کوئی تصحیح ہو تو مجھے بتائیے گا. مگر ایک مسلمان غیر مسلم کافر کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے؟ مثلا ہندوستان میں ایک عام سا معاملہ ہے جی، مسلمان اور ہندو رہتے ہیں ساتھ میں، تو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. اب شاہ رخ خان کی گوری کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، زندگی گزر رہی ہے آگے. کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ جو مسلمان مرد ہے اس کی اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان عورت کی اہل کتاب مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اچھا، اس میں ایک تفرد ہے عبداللہ ابن عمر کا. اچھا، عبداللہ ابن عمر کا موقف یہ تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے سورۃ البقرہ میں جو آیا نا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہے. تو وہ کرسچنز کو بھی مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرواتے تھے. لیکن یہ انڈیویجول رائے ہے، صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہے، اور خود حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ صحابہ کرام نے اس رائے کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تو پتا تھا، اللہ خود ہی بتا رہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ دونوں کے شرک کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا تھا. اس کے باوجود اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن رکھی ہے کہ جو اہل کتاب مشرک ہے اور جو بت پرست مشرک ہے اس میں فرق ہے. اس میں میں آپ ویلیو ایڈیشن کرنے لگا ہوں. اگر اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک میں فرق ہے تو کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں بھی فرق کرنا چاہیے. گہری بات ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے میں انتہائی اختلاف رکھنے کے باوجود جن مکاتب فکر کے عقیدوں میں شرک مانتا ہوں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ بھی فرق رکھتا ہے جب تک کہ وہ اللہ، رسول، آخرت، ختم نبوت، قرآن کا انکار نہ کرے. اچھا اب اس طرف آ جائیں، وہاں پر آپ جو نان مسلم ہیں ادر دین اہل کتاب ان کے ساتھ تو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کریں گے. باقی انڈیا میں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو نسلاً مسلمان ہیں، وہ سیکولر ٹائپ ہے، وہ اور کئی معاملات کے اندر چیزوں کو کمپرومائز کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز ہے. جی تو انہیں میرے خیال ترغیب دلانی چاہیے اور اس کے بعد ان کے سامنے اسلام والا معاملہ رکھنا چاہیے.
اب کئی غیر مسلم جو نماز ہی نہیں پڑھتے، مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھتے، جب نکاح طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو وہ مسجدوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں فتوے لینے کے لیے، اور بھائی تم تو اس سے بڑی بات کر رہے ہو، نماز ہی نہیں پڑھ رہے. کہ آپ اکثر اوقات یعنی جب رشتہ ہونے لگتا ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کاروبار کیا ہے، بچے شریف ہے کہ نہیں، یہ نہیں کبھی پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. یعنی ان کے نزدیک نماز پڑھنا کوئی شرافت کی علامت نہیں، ویسے شریف ہونا شرافت کی علامت ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا. اچھا آپ نے اکثر ہمارے سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ جس کی شادی نہ ہو اس کا نکاح، اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ہمارے پنجاب کے معاشرے میں اچھا کہ جی کمارے کا جنازہ نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی ڈاکٹر مشہور کی ہوئی ہے شادی کی ترغیب دلانے کے لیے. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا. حالانکہ خودکشی والے کا جنازہ نبی الاسلام نے نہیں پڑھا. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے خود نہیں پڑھا، صحابہ کا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوں. بخاری مسلم میں آپ مخروص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہے. نبی الاسلام نہیں جنازہ پڑھتے تھے چاہے وہ شہید بھی ہو. آپ کہتے ہیں تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا قرضہ نہیں اترے گا. اللہ اکبر. تو ان شارٹ جو اہل کتاب کے سوا کافر ہیں، خواہ وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ایتھیسٹ ہوں، نہ تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نہ ان کے مردوں کے ساتھ نکاح. ٹھیک ہے. اور جن کا ہو گیا وہ بچے ہیں، زندگی گزار یہ ختم کریں جی، جیسے پتہ چلا ختم کریں، اب اس کو آگے نہ کنٹینیو کریں. اچھا جی جی ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. ایک اور سوال ہے اور انفارمیٹیو سوال ہے. یہودی بحیثیت یہودی رہتے ہوئے آج کے دور میں جنت میں جا سکتا ہے، جائے گا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، سابی ہو، دین ابراہیمی کا ماننے والا، یا اہل ایمان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لے آئے، قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. یہ وہ آیت ہے جسے مس کوٹ کیا بعض لوگوں نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کافی ہے، پیغمبروں پر ایمان نہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا. اچھا یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کیا ہے، کیونکہ وہی قرآن آپ کو سورہ النساء میں فرما رہا ہے پارہ نمبر 6 کے پہلے صفحے پہ کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دے یا رسولوں میں فرق کر دے، پھر اللہ نے اس کو کھولا ہے کہ وہ کہے کہ میں بعض رسولوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، اللہ کو مانوں گا رسولوں کو نہیں مانوں گا، یا اللہ کو بھی مانوں گا رسولوں کو بھی مانوں گا اور بعض رسولوں کو نہیں مانوں گا، وہ سب کے سب کافر ہیں. ٹھیک ہے، کٹر کافر ہیں. اچھا یہ پچھلے دنوں دھروب راٹھی نے بھی اسلام کے حوالے سے ایک کیا تھا، میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا، اس میں نے آیت کوٹ کی تھی کہ بھائی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہ اٹھائیں. قرآن ایک پورا مقدمہ ہے. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ بینک میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں اور آپ سنڈے والے دن پہنچ جائیں اور آپ کے علی بھائی نے جھوٹ بولا ہے تو علی بھائی آپ کو کلیئر کریں گے کہ وہ ہالیڈے تھی، میں نے ادر دین اتوار بات کی تھی. لہٰذا کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں، یہاں پہ امپلائڈ ہے. پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے، قرآن کس میں نازل ہوا ہے؟ نبی الاسلام کے اوپر. نبی الاسلام کو سچا مانا تو آپ نے ان کی اگلی بات ماننی. دوسری بات، اپنے اپنے زمانوں میں کرسچنز جیوز مسلمان ہی تھے. اچھا وہ سارے جنتی ہیں، ظاہر ہے وہ تو رضی اللہ عنہ ہے، وہ تو علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ علیہ السلام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن جیوز نے جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی، کافر ہو گئے. لیکن جنہوں نے جیسس کرائسٹ کو مان لیا وہ مسلمان ہی رہے. کیا بات. پھر جب محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کرسچنز نے محمد رسول اللہ کو پیغمبر مان لیا وہ راہ حق پہ رہے، اور جنہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی تو انہوں نے نہ صرف رسول اللہ کا انکار کیا بلکہ جیسس کرائسٹ کا انکار کیا. یہ تو ان کی پریڈکشن تھی. گاسپل آف جان آج بھی اٹھائیں، چیپٹر نمبر 14 سے لے کے 18 تک باقاعدہ پروفیسیز موجود ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کہ میں تمہارے آسمانی خدا کے پاس جاؤں گا. اور میں آج بھی اس وقت بھی جو انجیل موجود ہے، تورات موجود ہے، اس کے اندر نبی الاسلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں. آپ تورات میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 کی ورس نمبر 18 کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک رسول اٹھائے گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند رسول اٹھایا جائے گا بھائیوں میں سے، یعنی بنو اسماعیل میں سے. اچھا، اور وہ مانند ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے. موسیٰ علیہ السلام کے مانند ہمارے نبی علیہ السلام ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے، ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی، والد نہیں تھے. اچھا، پھر صاحب امت نبی ہے موسیٰ علیہ السلام،
ہمارے نبی بھی صاحب امت ہے. دیکھیں 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا اتنی بڑی صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 بندے تھے. اس طرح صاحب امت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا میں اب کنٹینیو رہے گا, مگر یہ 12 بندے بھی امت تو ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے؟ جی امت تو تھے, لیکن صاحب امت بڑی تعداد کی میں نے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی تعداد انجوائے کی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ اٹھائے گئے. ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کو آگے لے کے چلے, نئی شریعت نہیں لے کے آئے. ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے. لہٰذا یہ کمپیریزن وہ بنتا ہے. دوسری طرف جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, اس میں گاسپل آف جان, اس میں چیپٹر نمبر جو 14 سے 18 تک ہے, اس میں واضح عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں جب میں تمہارے آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تو میں اس ہستی کو دنیا میں بھیجوں گا. میں ان سے دعا کروں گا کہ وہ ہستی دنیا میں آئے جو تمہیں وہ باتیں سکھائے جو آج میں نہیں سکھا رہا اور نہ تم اس کے متحمل ہو. اور جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گے تو وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گے جو میں نے نہیں سکھائی, اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اچھا, یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں, باقیوں کو سلیبس کی شکل میں کتاب دی گئی. ہمارے نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا, یہ ساری کی ساری چیزیں فٹ. آپ کرسچنس کے پاس جائیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ پروفیسی جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. ہم کہتے ہیں مجھے بتائیں جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم کا کون سا نام روشن کیا؟ اس وقت 2.25 ارب تو اب آلموسٹ مسلمان بھی ہو چکے ہیں, وہ جیزس کرائسٹ کو مانتے ہیں. صرف ہم ہیں جو جیزس کرائسٹ کو مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا. یہ نام یہاں سے روشن ہوا. پھر جیزس کرائسٹ کی والدہ کے اوپر جو تہمت لگی, آج مسلمان اس کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ نام ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہی روشن کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں تھی. تو آج بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے, احمد دیدار صاحب نے یہ ساری کی ساری چیزیں لا کے پبلک کے سامنے رکھی ہیں. لیکن بات سٹارٹ توحید سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, انبیاء کا معاملہ بعد میں آئے. اپنے اپنے زمانے میں سب مسلمان تھے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے جیسے پیغمبروں کا انکار کرتے گئے تو بس وہ لادہ ہوتے گئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا اور مجھ پر ایمان نہ لایا پھر وہ جہنم میں جائے گا. لیکن یہ امپلائڈ ہے کہ اس نے باقی تعارف بھی پازیٹیو اس طریقے سے ہوا, وہ آخرت کا معاملہ. یہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے, بڑا ہی کوئی امپورٹنٹ سوال ہے, اور اب تک اس کا صحیح جواب ایٹ لیسٹ مجھے نہیں ملا ہے. یہودی بنی اسرائیل ہے, یعنی پیغمبر کی اولاد ہے, اسرائیل السلام کی اولاد ہے, اور اسرائیل السلام ظاہر بنو اسحاق اسماعیل السلام کے برادر کی اولاد میں سے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اسحاق اور یہ نسل یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اور درود ابراہیمی خاص طور سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل پہ سلام بھیجتے ہیں, کیونکہ ہم یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو موجودہ یہودی ہیں ان کو سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. پہلی تو بات ہے دروشی میں ایسے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. درود ابراہیمی میں جی درود ابراہیمی میں یہ سوال جو ہے, جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر. اب نہ بھیج, اب تو بھیج محمد اور ان کی آل کے اوپر جیسا کہ تو نے بھیجا تھا. پاسٹ ٹینس کا سیکھا. اچھا, یہ تو نہیں کہ ان پہ بھی بھیج. یہ اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, ترجمہ تو پڑھو اس کا. اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج جیسا کہ تو نے بھیجی تھی. ہاں, اب نہیں, اچھا اس وقت جو بھیجی تھی. اچھا ایک سٹیپ آگے, قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جب دعا کی اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا, جو ظالم ہوں گے. ہم ادھر تو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتائیں جیسس کرائسٹ تو بنی اسرائیل میں آئے تھے, یہودیوں نسل تھے, تو یہودیوں نے انہیں کیوں نہیں مان لیا؟ انہوں نے کتنی گالیاں دی, ان کی زندگی اتنی مشکل بنائی, قتل کے فتوے جاری کیے, اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھایا, ورنہ وہ تو انہیں سلیب دینے لگے تھے. تو انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو نہیں مانا, بنو اسرائیل کو, تو بنو اسماعیل کو انہوں نے کہاں سے ماننا تھا. تو جو اولاد ابراہیم ہے, جو ابراہیم کے راستے کے اوپر ہے, اسے تو یہ سلامتی پہنچ رہی ہے, اور جو ابراہیم کے راستے پر نہیں ہے اسے کوئی سلامتی نہیں ہے. اور درود شریف میں ہم کہتے ہیں جیسے کہ ابراہیم اور اس کی آل پر تو نے کیا, اور ابراہیم کی آل کے اوپر کیا ہوا تھا کہ ان کی آل میں پیغمبر آئے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر کافر بھی آئے, انہیں وہ عہد نہیں پہنچے گا. اچھا, بالکل نہیں پہنچے گا.
کیونکہ یہ تو پہنچے گا ان کو. قرآن میں واضح ہے کہ ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں, لیکن ظالمین کو یہ عہد نہیں پہنچے گا. تو ظالمین چاہے آل ابراہیم میں سے ہو یا آل محمد میں سے. میرا ایک کلاس فیلو تھا, قادیانی تھا اور سید تھا, وہ جی سید تھا, نسل ہاشمی تھا. ٹھیک ہے, اب کیا اسے عہد پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. کیوں کہ قرآن میں ہے اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. حالانکہ بگوٹن سان تھا, لیکن اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں, کیونکہ اس کے اعمال وہ والے نہیں ہیں جو پیغمبر کے راستے والے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں. تو بھائی آج بھی اگر کوئی یہودی اپنے اعمال ابراہیم علیہ السلام والے کر لے تو اسے بھی وہ عہد پہنچے گا. اور اس میں ظاہر شرط یہ ہے کہ پھر وہ جیسس کرائسٹ کو بھی مانے گا, کیونکہ انبیاء کی دعوت ہمیشہ یہ ہے کہ آپ نے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرنا, اور وہ ہمارے پیغمبر کو بھی مانے. بھلے اپنے آپ کو یہودی کہتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, نسلیں تو ہے نا, نسلیں تو ہم بھی ہندو ہیں, میں تو منگولوں کی اولاد ہوں نسلیں, ہاں, لیکن میں اسلام قبول کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو نسل ایک الگ چیز ہے, آپ کا عقیدہ ایک الگ چیز ہے. خوبصورت, بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کا, پروردگار آپ کو خاص رحمتوں میں رکھے. درمیان پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں, اور یقیناً مذاہب عالم کو ابھی بہت وقت چاہیے سمجھنے کے لیے, مگر جتنا وقت اور جتنی محنت اس پروگرام میں ہو گئی ہے, میرے خیال ہے ایک خاص نتیجہ, ایک خاص منزل تو آپ نے طے کر لی ہوگی. مزید سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ دعا گو رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں. میں اور مولانا محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.